اقتدار سے پہلے عمران خان صاحب جو بات کہتے تھے ان کو یقین تھا کہ وہ جو کہتے ہیں وہ پورا کر لیں گے۔ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، کہاں پر وہ مضبوط ہے اور کون سا کام وہ بہتر کر سکتا تھا۔ اب یقین جانیے کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو وہ نہیں کر سکتے ہوں، لیکن یہاں پر سوچنے والی یہ بات ہے کہ جیسے ہی ان کے پاس اقتدار آیا، وہ وزیر اعظم بنے، جو وہ کہتے تھے انہوں نے وہ کیا نہیں۔ یو ٹرن کے حوالے سے بھی وہ مشہور ہوئے۔ عمران خان صاحب کو جن چیزوں کے اوپر، جن باتوں کے اوپر، جن کاموں کے اوپر بہت یقین تھا لیکن وہ کر نہیں سکے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے تھے کہ وہ معیشت کو 90 دن کے اندر اندر ٹھیک کر دیں گے، اور وہ ٹھیک کر بھی سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کون سی چیزیں جو ہیں وہ ان کے سامنے رکاوٹیں رہیں، کون سے مسائل جو ہیں وہ ان کے سامنے رہے کہ وہ معیشت کو ٹھیک کرنے میں ناکام رہے۔ اگر تھوڑا سا عمران خان صاحب ملک کے بارے میں تھوڑا سا ڈیپلی سوچتے، گہرائی کے ساتھ سوچتے، تو شاید وہ یہ سارے کام کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر کچھ چیزوں کو پس پردہ ڈال کر وہ ملک کے لیے سوچتے، قومی خزانے کے لیے سوچتے، تو شاید بہت زیادہ بہتر ہوتا۔ مثال کے طور پر وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان صاحب یہ کہنا چھوڑ دیتے، یہ کام کرنا چھوڑ دیتے، تو شاید خزانہ جو ہے وہ اس کو وہ بھرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد بھی قوم سے کہا، اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ پارٹی کے لیے چندہ دیں۔ تو چندہ مانگنے میں وہ بہت ماہر ہیں، اور پیسے اکٹھے کرنے میں وہ بہت ماہر ہیں، اور لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کے اوپر یقین کرتے ہیں، اور لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں۔ تو اس چندہ کی گیم میں جو ہے انہوں نے پارٹی کے لیے چندہ اکٹھا کیا وزیر اعظم بننے کے بعد۔ پہلے وہ کرتے تھے، کرنا بھی چاہیے تھا۔ اچھا، جب وزیر اعظم بنے تو ہونا تو کچھ اور چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ پارٹی کے لیے چندہ دیں، جلسہ کے لیے چندہ دیں، شوکت خانم کے لیے چندہ دیں، بنی گالہ کے لیے چندہ دیں، فلاں کام کے لیے چندہ دیں، فلاں کام کے لیے چندہ دیں، چندہ اور چندہ۔ تو یہ جو ہے وہ چندہ وہ کھیلتے رہے۔ اب یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے دن سے یہ کرتے کہ وہ قوم کے سامنے بیٹھ جاتے، ٹی وی کے اوپر بیٹھ جاتے، اور لوگوں کو کہتے کہ آپ لوگ چندہ دیں تاکہ ہم IMF کے پاس نہ جائیں، اور وہ چندہ قومی خزانے کے لیے اکٹھا کیا جاتا، اور وہ لوگ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی پاکستانی ہیں وہ عمران خان صاحب کو کئی گنا زیادہ چندہ دیتے، چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا کہ خان صاحب جو ہے پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ معیشت کو ٹھیک کریں گے۔ اب IMF کے پاس نہ جانے کا جو دعویٰ تھا وہ یہی تھا کہ جب اقتدار میں آؤں گا، اگر مشکل پیش آئی تو یہ قوم ہے ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، ہم جب قوم سے چندہ مانگیں گے تو قوم چندہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، تو اس سے ہم جو ہے وہ پاکستان کے خزانے کو بھر لیں گے، اور انشاءاللہ جب زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے زیادہ ہوں گے، اوپر جائیں گے، تو حالات بھی بہتر ہوں گے، اور روپے کی جو قیمت ہے وہ بھی ڈالر کے مقابلے میں بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ ملک کے لیے چندہ مانگتے، قومی خزانے کے لیے چندہ مانگتے، انہوں نے اپنی ذات کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، شوکت خانم کے لیے ہی چندہ مانگنا شروع کر دیا، جس کا خزانے کو، ملک کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ اب یہاں جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، معیشت کو آپ نے ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ گندم باہر بیچ کر پاکستان کے اندر گندم مہنگی ہو گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ گندم باہر کیوں بھیجی؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہم عمران خان صاحب سے کرتے ہیں۔ سی پیک کے اوپر آپ نے کام جو ہے وہ بند کیوں کروایا؟ ملک کے اندر ترقیاتی کام کیوں نہیں کروائے؟ اسی طرح روپے کی جو قدر ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کیوں گری؟ کیا عمران خان صاحب آپ اس بات کا جواب دیں گے؟ اچھا، جس ایمنسٹی سکیم کی آپ نے مخالفت کی، جو سکیم شاہد حقان عباسی صاحب نے پیش کی، اس سکیم کی آپ نے بہت حد تک مخالفت کی، اور یہ بھی کہا کہ ہم اس سکیم کے خلاف احتجاج کریں گے۔ پھر جب آپ وزیر اعظم بنے تو وہی سکیم آپ نے لانچ کی، کس لیے کی؟ کن لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے اس سکیم کو آپ نے ملک کے اندر متعارف کروایا؟ پھر عمران خان صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے جلسوں میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگانا بہت ضروری تھا، یہ ایک فرض تھا، یہ سب سے اہم کام تھا۔ اب جو ہے وہ آپ کی سوچ بدل گئی ہے، اب آپ کا بیانیہ بدل گیا ہے۔ کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ آپ کی سوچ، آپ کا بیانیہ کیوں بدل گیا ہے؟ بیرونی ممالک سے پیسے کیوں نہیں آئے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں سے پیسے لیں گے اور ملکی خزانے کو بھر دیں گے، تو ایسا آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ جواب دیں گے؟ سیاسی مخالفین پر جھوٹے مقدمات آپ نے کیوں بنوائے؟
اور جب جھوٹے مقدمات بنوائے تو پھر ان کو ثابت نہیں کر سکے۔ عمران خان صاحب، یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ آج کل آپ نوجوانوں کو جس طرف لے جا رہے ہیں، ان نوجوانوں کو ذرا یہ بھی بتائیں کہ آپ نے اپنے دور اقتدار میں کیا کیا ہے۔ بڑے بڑے جو دعوے آپ کر رہے تھے، آپ نے ان دعووں کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ کون سی رکاوٹ تھی؟ عمران خان صاحب، اگر آپ محب وطن ہوتے، آپ ایماندار ہوتے تو ایسے قومی خزانے میں جمع کرواتے، اپنی ذات کے اوپر نہ لگاتے۔ مگر افسوس کہ آپ کے ذہن میں نہ جانے وزیر اعظم بننے کے بعد کیا آیا۔ آپ نے جو باتیں الیکشن سے پہلے کی تھی شاید وہ آپ بھول گئے، یا پھر شاید کون سے مسائل آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب جب یہ سوالات آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، یعنی آپ واضح الفاظ میں صاف صاف یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن فوج مجھے کچھ نہیں کرنے دے رہی تھی۔ ابھی تک فوجی ترجمان کا اس کے اوپر کوئی باقاعدہ جواب تو نہیں آیا، لیکن جب آپ سے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ ان کے جواب دیں، آپ براہ راست فوج کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب، یہ وہ سوالات ہیں جو آپ سے قوم کرتی رہے گی۔ آپ نے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا تھا لیکن آپ نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ آپ نے نوجوانوں کو روزگار دینا تھا لیکن آپ نے نوجوانوں کو بے روزگار کیا۔ آپ نے نوجوانوں کی تربیت کرنی تھی، چونکہ بقول آپ کے کہ آپ محب وطن ہیں اور آپ نے ان نوجوانوں کو محب وطن بنانا تھا، لیکن اب آپ ان نوجوانوں کو باغی بنا رہے ہیں۔ غور کیجئے عمران خان صاحب، آپ قوم کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے۔